तो जी अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफत से होंगे। मेरी सबसे पहले दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, अल्लाह पाक आपका अच्छा फ्यूचर बनाए। तो आज का टॉपिक्स ऐसा मैंने चुना है कि जिससे आप अगर एवरेज भी है, बिलो है, तो आपने ऊपर कैसे आना है, टॉपर की तरफ कैसे जाना है, टॉप पर बनना कैसे है। तो टॉपिक का नेम है हाउ टू गो फ्रॉम एवरेज टू टॉपर, कि हमने एवरेज से टॉप कैसे करना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई मसला नहीं है कि जिससे आप टॉपर नहीं बन सकते। करना क्या है, मैं एक बात लाजमी कहता होता हूँ, प्रॉब्लम इज नॉट परमानेंट बट लाइफ इज परमानेंट। सो फेस द प्रॉब्लम एंड एंजॉय द लाइफ। आपने प्रॉब्लम को अपने ज़हन पे हैवी नहीं करना, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाए और जिंदगी को एंजॉय करें। ये है सिंपल टेक्निक्स। करना क्या है, अब देखिए मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। दो बच्चे हैं, दोनों सेम एकेडमी जा रहे हैं, सेम स्कूल भी जा रहे हैं, सेम बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सेम नोट्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस क्यों आता है, ये है असल चीज। अब दोनों के मार्क्स में डिफरेंस क्यों आता है, उनमें उनका मसला इल्म का नहीं होता, उनकी स्ट्रेटजी का होता है। वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जिससे वो उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं और वो एवरेज से टॉप की तरफ ही चले जाते हैं। अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन नंबर फिर भी नहीं आते। क्यों? पहले प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा, फिर सोल्यूशन बताऊंगा। प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम एवरेज क्यों रहते हैं, बिलो क्यों रहते हैं, मार्क्स क्यों नहीं ज्यादा आते हैं, प्रॉब्लम जगह पर आती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि हम क्या करते हैं, अक्सर हम स्टडी करते हैं लेकिन बाद में हमारे माइंड में वो चीजें नहीं रहती। ये है प्रॉब्लम। मैं साल में क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ, हम स्टडी कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया, लेकिन बाद में हमारे माइंड में नहीं वो रहती, भूल जाती हैं, हमें कुछ चीजें याद नहीं रहती। तो माइंड सेट का मसला होता है। पहली प्रॉब्लम्स हर बच्चे के साथ, ये चीजें बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता रहा है। अब इसको कैसे आपने फुलफिल करना है, क्लियर कैसे करना है, ये भी मैं साथ बताऊंगा। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होती है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा रिदम क्यों टूट जाता है, ठीक है, हमारा ध्यान इधर उधर क्यों चला जाता है। हम अक्सर बच्चे होते बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो ध्यान कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, ठीक है, तो वो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उनका रिदम नहीं बनता। थर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो है फोकस। तो अक्सर हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, क्रिएट की होती है कि वो फोकस नहीं रहता। हम एक कंटिन्यूस चीज से नहीं पढ़ते, हमारे अंदर कोई वो चीज है जो फोकस को कम करने में, हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो फोकस है ना, उसकी एबिलिटी को, उसकी पावर को बढ़ाना है, लेकिन फोकस कम हुआ तो आप एवरेज रहेंगे, बिलो रहेंगे, टॉपर नहीं पा सकते। लास्ट आपको कंफ्यूजन होती है। अक्सर आप पढ़ते हैं कोई टॉपिक के अंदर, कोई वर्ड के अंदर, कोई चैप्टर्स के अंदर, आपको कोई फार्मूलाज के अंदर, कोई यूनिट्स के अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट्स होती है। ये प्रॉब्लम्स हर बच्चे के साथ होती है। इन प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व कैसे करना है, तो घबराना नहीं है, आए हम इसको सॉल्व भी करते हैं। तो किस लिए परेशानी है, परेशानी नाम होता ही नहीं है, ये सिर्फ कुछ चीजें लम्हे के लिए होती है, उसके बाद सॉल्व भी हो जाती है। तो जब परेशानी तो उसका सोल्यूशन भी होता है। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो पहला जो हमारा सोल्यूशन है वो है स्मार्ट स्टडी। आपने करना क्या है, आपने स्टडी करते हैं, माइंड में नहीं रहता, भूल जाता है, चीजें बैठती नहीं ज़हन में,
تو اکثر بچے پھر یہ ہوتا ہے ان کو یہی مسئلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر اکثر پڑھائی کام کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. کرنا ہے کیا؟ اسمارٹ اسٹڈی. اسمارٹ اسٹڈی میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہے. ڈیلی ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ذہن بنا لینا ہے کہ میں نے آج 1 پیج یا 2 پیج یہ میں نے آج یاد کرنا ہے, میں نے اسے یاد کر کے ہی سونا ہے. تو اگر آپ نے ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کو اچیو کر لیا تو آپ دیکھیں گے آپ کو وہ چیزیں کبھی بھی بولیں گے نہیں. لیکن جب پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے. سیکنڈ آپ نے ریویژن کرنی ہے. آپ نے جو ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے آپ نے اسے یاد کیا, اگلے دن جب آپ نے نیکسٹ پیج یاد کرنا تو پچھلے والا پہلے ریویژن کرنا ہے, پھر اگلے والا آپ نے یاد کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کتنی بہتری آئے گی. اسی طرح جب آپ نے 3rd ڈے کو پڑھنا تو پچھلے 2 دن کا آپ نے ریویژن کرنا ہے. تو آپ جب اس طرح کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ ان چیزوں سے کیسے باہر جاتے ہیں کہ آپ کی ہر یادداشت بھی تیز ہو جائے گی, آپ کے ذہن میں ہر چیز بیٹھنا بھی شروع ہو جائے گا. یہ تھا فرسٹ پوائنٹ جس کو ہم سولو کر سکتے ہیں بائی ٹارگٹ سیٹ کر کے, بائی ریویژن میتھڈ سے کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے ڈسٹریکشن کو کیسے ہم کنٹرول کریں. اب آ جائے ڈسٹریکشن کنٹرول ٹیکنیکس. ہمارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے, ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو دل نہیں کرتا. کبھی ہم کیا کرتے ہیں ادھر دھیان کر لیا ادھر دھیان کر لیا, جس سے ہماری اسٹڈی بڑی خراب ہوتی ہے. کرنا کیا ہے؟ سمپل. اگر آپ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا مشکل ہوگا, ٹف ہوگا, مجھے پتا ہے اکثر بچے ایسا نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا پریکٹس میں لے کے آنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر موبائل ہے اسے سائڈ پہ رکھ لیں, کیونکہ موبائل جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ پراپر اسٹڈی نہیں کر پائیں گے, آپ کا مائنڈ ضرور ڈسٹریکٹ ہوگا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے موبائل پاس ہو تو کسی کا فون آ جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے, کبھی بندہ واٹس ایپ چیک کرنا شروع کرتا ہے, کبھی فیس بک شروع کر دیتا ہے, تو جس سے مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. اور جب وہ اسٹڈی سے ایک دفعہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر دوبارہ اسٹڈی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے چاہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پڑھنا ہے, اس دوران آپ نے موبائل, LCD یہ چیزیں یوز نہیں کرنی. جہاں پر آپ بیٹھے, میں آپ سمپل فارمولا بتاتا ہوں, جہاں پر آپ روم میں بیٹھیں, اکیلے بیٹھیں, ٹھیک ہے, بغیر ٹیک لگا کے آپ بیٹھیں, جتنا آپ نے پڑھنا ہے اپنا فل فوکس کر کے آپ نے بیٹھنا ہے کہ میں نے آج یہ چیزیں کر کے سونا ہے, آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ ٹیکنیک, سیکنڈ سولوشن, آپ نے اپنی ڈسٹریکشن کیسے بچانی ہے. پھر آپ کا ایک اسٹڈی انوائرمنٹ بھی اچھا ہونا چاہیے. پراپر اسٹڈی بھی ہونی چاہیے, جہاں پر آپ بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں آپ کا پڑھنے کو بھی دل کرے. ٹھیک ہے, کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کم سے کم وہاں پر جہاں پر بیٹھ رہے ہیں وہاں پر آپ کا دل بھی کرے, آپ کی کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی چارٹ, کوئی اس طرح چیز لگی ہو جو اسٹڈی سے متعلق ہو, آپ کا بھی دل کرے کہ اسٹڈی کا انوائرمنٹ ہو. ٹھیک ہے, تو جب اسٹڈی کا انوائرمنٹ آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی ڈسٹریکشن بہت کم ہو جائیں گی. تھرڈ جو ہے نا وہ ہے فوکس. فوکس کو کیسے ہمیں, ایک رول ہوتا ہے, تھرڈ ہمارے پاس ہے ایک رولز ہے جسے ہم اس رولز کو کہتے ہیں پیک فوکس رول کہتے ہیں. پیک فوکس رول ٹائم کیا ہوتا ہے, یہ ایک ایسا رول ہے, اس رول کے مطابق سائنس یہ کہتی ہے, جو سائنٹسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فوکس ٹائم بڑھانا ہے نا تو آپ نے جو کام آپ کو ملا ہے, جو آپ نے کرنا ہے, اس کو ڈیلی روٹین میں کریں, چاہے تھوڑا کر لے, لیکن آپ کا فوکس اس ٹائم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ نے چاہے
جو بھی آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، جو بھی آپ نے بکس اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے چاہے آدھا گھنٹہ، چاہے گھنٹہ، چاہے 2 گھنٹے، آپ نے وہ فوکس جو ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے یہ اپنا فوکس پیچھے نہیں ہونے دینا، میں نے اسے کر کے ہی سونا ہے. کنٹینیوس جب آپ کا فوکس رہے گا نا، اب جب آپ چاہے تھوڑا سا بھی پڑھ لیں، جب فوکس نہیں نا آپ کا کام ہوگا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کی خود بخود ذہن میں بیٹھ جائیں گی. لاسٹ ہے کنفیوژن ہوتی ہے جی، ہم اسٹڈی کرتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے تو ہمیں یاد نہیں رہتا. تو اس مسئلے کا حل یہ ہے، آپ اپنے آپ کو ریکال کریں. لائک آپ نے یاد کیا، اسکول سے آپ بیٹھے ہیں، اب آپ نے سوچنا شروع کرنا ہے میں نے آج کیا کیا پڑھا ہے، کون کون سے پوائنٹ سمجھے ہیں، کون کون سی ہیڈنگ ہے، کون کون سے فارمولے ہیں، کون کون سے اس میں یونٹ استعمال ہوئے ہیں، کس طرح کی چیزیں اس میں ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے. وہ دوبارہ اپنے آپ کو ریکال کر کے تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیں گے. تو جب آپ اپنے آپ کو سنائیں گے تو کیا ہوگا، اس سے آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. پھر آپ کو یہ ہوگا کہ میرے ذہن میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. سیکنڈ کنفیوژن دور کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، جو آپ نے یاد کیا وہ آپ کسی کو سنا دیں، کسی کو پڑھا دیں. پڑھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کو آپ کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں ریکال کرنا. اپنے آپ کو سنا دیں یا کسی کو وہ چیز پڑھا دیں، تو آپ کی یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو دیکھیں گے کہ آپ خود دیکھیں گے، خود کہیں گے کہ ہم نے یہ بات جو سر کی فالو کی ہے. آپ مجھے سر کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایوریج سے ٹاپ کی طرف جاتے ہیں، اور کس سپیڈ سے جاتے ہیں مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ، بیسٹ آف لک.